ایک پولیس والے کے نزدیک رشوت لینا تو چائے پانی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تھانے دار کے نزدیک مظلوم کو ظالم کو مظلوم بنا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایک وکیل کے نزدیک 100 صفحے کی فائلیں جھوٹ سے بھر دینا، قاتل کو مقتول کو قاتل بنا دینا معمولی بات ہے، روٹین کی بات ہے۔ ایک کلرک کے نزدیک اپنی ذمہ داری جو اس کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے، ایک فائل کو یہاں سے یہاں رکھ کے نمبر لگانا اور اس پہ 200-400 لے لینا معمولی بات ہے، یہ تو چلتا ہی ہے نا۔ ایک جگہ ٹیکس والے کے نزدیک راہ چلتے لوگوں سے جگہ ٹیکس لینا معمول کی بات ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کرائے کے ایک قاتل کے نزدیک قتل کر دینا بھی معمولی بات ہے۔ ایک ملا کے نزدیک جو دین کو بیچنے والا ہے، کسی وڈیرے کی خاطر دین کا مسئلہ بدل دینا معمولی بات ہے۔ ایک بے حیا کے نزدیک ایکٹنگ کرنا، تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ فیشن ڈرامہ کرنا، یہ تو ایستھیٹک سینس ہے، حصے جمال ہے۔ ایک میوزیکل کنسرٹ والے کے نزدیک میوزک کا کنسرٹ کروانا اور محفل برپا کرنا معمولی بات ہے، یہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ یہاں بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے نزدیک سارے چھوٹے ہی بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، جلسوں کی، کانفرنسز کی، بیانات کی، خطابات کی، تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علم پھیلا ہوا ہے، ہر انسان کے موبائل میں اتنے اچھے اچھے کلپ، اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنی اچھی اچھی آیات، اتنی خوبصورت احادیث ہیں کہ شاید بعض دفعہ آپ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کے علماء بھی نہیں پہنچے ہوتے۔ مسجد کا ایک خطیب، علاقے کا ایک عالم، گاؤں کا ایک امام اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگ تو بین الاقوامی اسکالرز کو اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو سنتے ہیں۔ اتنے علم کے باوجود، اتنے زیادہ چینلز کے باوجود، اتنے بڑے بڑے میسیجز کے باوجود، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عمل میں آئے روز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کل کی بیٹیاں 3 سال 4 سال سے پڑھنا شروع کرتی ہیں، بعض دفعہ ان بیچاریوں کی شادی کی عمر بھی گزر جاتی ہے اور پڑھتی ہی رہتی ہیں۔ میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، بی ایس کیا، ایم ایس کیا، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان بیٹیوں کو 20-25 سال کی تعلیم کے بعد ان کے سینوں میں اللہ کا وہ خوف نظر نہیں آتا جو ہماری ان پڑھ ماؤں کے سینے میں ہوتا تھا؟ بے عملی کی ایک لہر ہے جو پھیلی ہوئی ہے، بد عملی کا ایک ماحول ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ سلف صالحین کی وہ بات رہ رہ کر یاد آتی ہے، کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں 3 دور دیکھے ہیں۔ پہلے دور کے اندر لوگ نیکیاں کرتے تھے اور ان کو چھپاتے تھے۔ پھر وہ دور آیا، لوگ برائیاں نیکیاں کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ تیسرا دور وہ آیا کہ گناہ کرتے تھے اور ان کو چھپاتے تھے، اور اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ ہم چوتھے دور میں گزر رہے ہیں جس میں ہم کرتے گناہ ہیں اور بتاتے نیکیاں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اصلاً میں اپنی ہی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے۔ یہ مسئلہ کسی محلے کے شخص کا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے کہ ہم عمل میں کیوں پیچھے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عمل میں پیچھے جا رہے ہیں، بد عملی کے اندر ہم آئے روز ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد عملی، بے رہروی، گمراہی، کج فکری، ضلالت اور اس طرح کے معاملات میں
ہم بہت آگے تک جا چکے ہیں. معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ بے حیائیاں جو چند بے حیا لوگ بھی پرانے دور کے اندر کر کے شرم محسوس کرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے، اب وہ بے حیائیاں ہو بھی رہی ہیں اور سرے بازار ان پہ فخر بھی کیا جا رہا ہے. وہ بد تہذیبی جو بچے اور بچیاں استاد کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے تھے اور کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، اب وہ بد تہذیبیاں اور اب وہ میوزیکل کنسرٹس اور بے حیائیاں تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے. چند ایک بنیادی وجوہات جو قرآن و سنت اور تجربات کی روشنی میں میرے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاید کہ اللہ کسی صالح اور نیک بندے کو اپنی اور میری اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیاں جو ہیں نیکیاں ان کو برائیوں کے لیے وجہ جواز سمجھ لیا ہے. ہم جب حدیث سنتے ہیں کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایک نمازی اپنی دکان کے اوپر فجر سے ظہر تک جھوٹ بولتا ہے اور وضو کر کے اور 4 رکعات پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے بولا تھا اب وہ معاف ہو گیا. پھر ظہر سے عصر تک وہ دھوکہ دیتا ہے، 2 نمبر سودے بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور عصر کی نماز پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب جو میں نے عصر تک کیا تھا وہ معاف ہو گیا. پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور مغرب تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسے ہو گیا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہوں. استغفر اللہ کا 100 دفعہ وظیفہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے تو سارے گناہ صاف ہو گئے ہیں اور مجھے کلین چٹ مل گئی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. سمجھانے کے لیے کبھی یہ مجھے لفظ کہنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کو گناہوں کے سرٹیفکیٹ سمجھا ہوا ہے. اپنے عمرے کو، اپنے حج کو، استغفار کو، داڑھی کو، رومال کو، سنتوں پہ عمل کر لینے کو، اذکار کو، تسبیح پھیر لینے کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس سے گناہ جائز ہو جاتے ہیں. اور شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بہت بری طرح سے راسخ کر دی ہے. آئیے اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے. نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے لیکن 2-4 حقیقتیں ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. وہ نیکیاں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید زندگی میں اس طرح کی نماز تو مجھے ایک دفعہ بھی نصیب نہ ہوئی ہو. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ وہ نمازی کامیاب ہیں جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے جسموں پہ سکون طاری ہوتا ہے۔ وہ نماز جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ والی نماز ہوتی ہے۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ نماز میں یہ طاقت ہوتی ہے، وہ برائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو برائی سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر۔ یقیناً نماز تو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ جس کے دل میں نماز اتر جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جس کے سجدے قبول ہو جاتے ہیں، جس کے رکوع اوپر چلے جاتے ہیں، جس کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جس کے دل میں خشیت آ جاتی ہے، جس میں دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، وہ خشوع والی نماز، وہ تقوی والی نماز، وہ انابت والی نماز، رجوع اللہ والی نماز، وہ سید عبداللہ غزنوی والی نماز، جو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا بارش ہو گئی تھی۔ کہا واللہ عبداللہ را خبر نشد، بارش ہوئی تھی، اللہ کی قسم ہے عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ والی نماز ہوتی ہے جو انسان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے وضو کے دوران تو اس کا احساس یہ ہوتا ہے، شرمندہ سا ہوتا ہے، اللہ یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے تیرے سامنے باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، ہاتھوں کو اس لیے دھو رہا ہوں جو ہو گئے گناہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس قابل تو بنا دے تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے والا منہ کہاں سے لے کے آؤں، اس قابل تو نہیں ہوں، اپنے چہرے کو دھو رہا ہوں، جو ہو گئے ہیں معاف کر دینا، آئندہ بچنے کی توفیق عنایت کر دینا۔ جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس جاگزی ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، یہ قدم جن سے ابھی تو زنا کی راہوں پہ چل کے گیا تھا، برائی کے اڈوں پہ چل کے گیا تھا، یہ قدم اس لائق ہیں بھی کہ تو اللہ کے گھر کی طرف چل کے جائے۔ پھر وہ پاؤں کو دھوتا ہے اور دھونے کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے، کاش ہم نے وہ دعا دل سے پڑھی ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ وضو انسان کو کیسے بدلتا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ سچی توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور جو اوپر سے میں نے پانی پھیر لیا ہے
مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ میں اندر سے اوپر سے باہر سے پاک صاف ہو جاؤں۔ انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی نا، جن کا ایک سلسلہ چلتا تھا، ایک عورت کے ساتھ غلط رسم و راہ تھی، آنا جانا تھا۔ مدنی پیغمبر علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، جاؤ مکہ کے قیدیوں کو اٹھا کے لاؤ۔ جوان رانا تھا، چاندنی رات تھی، مکہ کی گلیاں تھیں، طاقتور تھا، صحت مند تھا، توانا تھا۔ وہی پرانی تعلق والی خاتون راہوں میں ملتی ہے، آؤ رات گزارتے ہیں۔ کہتے نہیں، یہ اب اللہ کے پیغمبر پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اب یہ ہاتھ غیر محرم کو نہیں لگ سکتے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ 18ویں پارے میں نمازیوں کی صفت بیان کی گئی کہ وہ تو بیہودہ کاموں سے ویسے ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے نمازیوں کی صفت بیان کی، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ۔ یہ نمازی ایسے ہیں جن کی نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ نمازی ایسے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیوی اور مل کے یمین سے ہٹ کر کہیں ان کے پردے نہیں کھلتے ہیں، یا اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، یا اپنی گواہیوں میں سچے ہوتے ہیں، یا اپنے وعدوں کے پاسدار ہوتے ہیں۔ یہی ہیں جو جنتوں کے وارث ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا عظیم بات ہے، لیکن نماز گناہوں کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور نماز سے ہر قسم کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نماز سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، نماز سے غصب کی ہوئی زمینیں معاف نہیں ہوتی، نماز سے کرپشن کا مال معاف نہیں ہوتا، نماز سے توڑے ہوئے وعدے معاف نہیں ہوتے، نماز سے کیے ہوئے ظلم معاف نہیں ہوتے، نماز سے ماں باپ کو ستایا ہوا معاف نہیں ہوتا، نماز سے بیٹیوں کے مارے ہوئے حق معاف نہیں ہوتے، نماز سے اللہ کے حق تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے حق تب معاف ہوتے ہیں جب وہ حق اللہ کے بندوں کو واپس کیے جاتے ہیں۔ کیا سمجھا ہے ہم نے دین کو؟ ایک غریب انسان نے 20 سال کی محنت سے 5 مرلے کی زمین بنائی، اور کسی مقامی وڈیرے نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا، اور مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو وہ 5 مرلے کا قبضہ معاف ہو جائے گا؟ آپ کا 21ویں صدی کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہو تو سکھاتا ہو اللہ کے قرآن والا دین،
اور اللہ کے نبی کے فرمان والا دین یہ نہیں سکھاتا. مدعم تھا اس کا نام، اللہ کے نبی کا خادم تھا، نمازی تھا، مجاہد تھا، میدان جہاد میں تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرنے والا تھا. فَإِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ، ایک آوارہ تیر آیا، اس کے جسم کے اندر پیوست ہوا، صحابہ نے اس کے خون کے فوارے دیکھے. ہنی اللہ الشہادہ، ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو شہید ہو گیا، مبارک ہو شہید ہو گیا، مبارک ہو شہید ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا خبردار، شہادت کی مبارک باتیں مت دو، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. غزوہ خیبر کے اندر، میدان جہاد کے اندر مال غنیمت ملا تھا، اور وہ تھا بھی کیا؟ اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فَلَمْ نَغْنَمِ الذَّهَبْ وَلَا الْفِضَّةَ، نہ سونا اس میں تھا نہ اس میں چاندی تھی. غنیمنا المتاع من الثياب، کپڑے تھے اور اس طرح کی استعمال کی چیزیں تھیں، وہی مال غنیمت تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر علیحدہ کر لی تھی اجازت کے بغیر. میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کے آگ کے شعلے بن کے اس کو جلا رہی ہے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. پتہ یہ چلا ہر قسم کی نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے، ہر کسی کے حج اور عمرے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، ہر کسی کو معاف نہیں ہوتے، سارے گناہ معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد والے گناہ معاف تب ہوتے ہیں جب بندہ سچی توبہ کر لے، اور سچی توبہ تب ہوتی ہے جب بندوں کے حق ان کو واپس کرے. لوٹا ہوا مال واپس کرے، غصب کی ہوئی زمینیں واپس کرے، لگائی ہوئی تہمتیں معافیاں مانگے. کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کو تنگ بھی کرتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی رلاتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، باپ کا جینا حرام بھی کرتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کو آگے بھی لگایا ہوا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کی نیندیں بھی اڑائی ہیں، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے والدین کا اس نے جینا دوبر کر رکھا ہے. یاد رکھیے گا تمہارا دین جو تم نے اپنی مرضی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے سمجھا ہے، وہ تم کو یہ گمراہیاں سکھاتا ہو تو سکھاتا ہو. جو قرآن والا دین ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان والا دین ہے، وہ تو یہ کہتا ہے والدین کے بعض نافرمان ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد بھی کریں تو اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ ماں باپ کی اجازت نہیں لیتے. آیا تھا نا ایک صحابی کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، ماں باپ کو روتے چھوڑ کے آ گیا. اس نے تو اپنی طرف سے جذبہ بتایا، مجھے دین سے محبت ایسی ہے، مجھے جہاد سے محبت ایسی ہے، جان دینے سے محبت ایسی ہے،
آپ سے محبت ایسی ہے کہ میں ماں باپ کو روتا ہی چھوڑ کے آ گیا ہوں. فرمایا واپس چلے جاؤ. فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا. اجازت نہیں ہے میرے ساتھ آنے کی جب تک ماں باپ کو ویسے ہنساؤ نہیں جیسے رولا کے آئے ہو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یاد ہے آپ کو وہ حاجی جو حج کرنے جاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی نے کیا ہے. آپ علیہ السلام الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، آپ ان پہ قربان جائیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے ہیں، یا ربی یا ربی، او میرے اللہ او میرے اللہ او میرے رب او میرے رب کی صدائیں لگا رہا ہے. تم کہتے ہو حج سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، ذرا اس حدیث کو بھی تو سن لیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اسے آواز دی جاتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. جو تو کپڑے پہن کے آیا ہے اس سے مظلوموں کے خون کی بدبو آ رہی ہے. جس زبان سے تو بول رہا ہے اس سے تو مظلوموں پہ ظلم کر کے آیا ہے. جو ہاتھ تو نے پھیلائے ہوئے ہیں اس سے تو مظلوموں کے خون بہا کے اور ان کی عزتیں لوٹ کے آیا ہے. کرپشن کے مال سے میرے گھر میں پہنچا ہے. اس حرام کے مال سے میں تیری دعائیں کیسے قبول کر لوں؟ حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب کچھ معاف ہوتا ہے. وہ حج تو ہو جو میرٹ پہ ہے، جو رزق حلال سے ہے، جو صدق دل سے ہے، جو توبہ سے ہے، جو انابت سے ہے، جس نے انسان کو بدل دیا ہے، جس سے واقعتاً انسان چینج ہو گیا ہے. اس کی سوچ بدلی ہے، اس کے رویے بدلے ہیں، اس کا اخلاق بدلے ہے، اس کے معاملات بدلے ہیں. تو پھر تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. ایک دوسری وجہ جس وجہ سے ہمارے ہاں بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑا ہوا ہے اور اس کا غلط مفہوم بنایا ہوا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نا، اس کی تو خیر ہے. یہ بھی معمولی سا گناہ ہے، اس کی بھی خیر ہے. یہ بھی معمولی مسئلہ ہے، کر لیا تو پھر کیا ہو جائے گا. یار دین میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم تو جیتے ہی اس سہارے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے. لیکن اپنی طرف سے یہ طے کر لینا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بھی کرتے جاؤ، یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی کرتے جاؤ، یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی کرتے جاؤ، یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی کرتے جاؤ، اور پھر چھوٹے گناہوں کی فہرست بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے، ہر شخص، ہر خاندان نے اپنی بنائی ہوئی ہے. ایک پولیس والے کے نزدیک رشوت لینا
تو چائے پانی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تھانے دار کے نزدیک مظلوم کو ظالم، ظالم کو مظلوم بنا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایک وکیل کے نزدیک 100 صفحے کی فائلیں جھوٹ سے بھر دینا، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بنا دینا معمولی بات ہے، روٹین کی بات ہے۔ ایک کلرک کے نزدیک اپنی ذمہ داری جو اس کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے، ایک فائل کو یہاں سے یہاں رکھ کے نمبر لگانا اور اس پہ 200-400 لے لینا معمولی بات ہے، یہ تو چلتا ہی ہے نا۔ ایک جگہ ٹیکس والے کے نزدیک راہ چلتے لوگوں سے جگہ ٹیکس لینا معمول کی بات ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کرائے کے ایک قاتل کے نزدیک قتل کر دینا بھی معمولی بات ہے۔ ایک ملا کے نزدیک جو دین کو بیچنے والا ہے، کسی وڈیرے کی خاطر دین کا مسئلہ بدل دینا معمولی بات ہے۔ ایک بے حیا کے نزدیک ایکٹنگ کرنا، تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ فیشن ڈرامہ کرنا، یہ تو اسٹیٹک سینس ہے، حصے جمال ہے۔ ایک میوزیکل کنسرٹ والے کے نزدیک میوزک کا کنسرٹ کروانا اور محفل برپا کرنا معمولی بات ہے، یہ تو اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ یہاں بڑا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے نزدیک سارے چھوٹے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کے فرق شریعت میں کس بنیاد پہ کیے ہیں، اور پھر ان کی لسٹیں ہم نے اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہوئی۔ آپ کا تصور یہ کہتا ہوگا، ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھے نا، اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں سے جب کوئی بے حیائی ہو جائے یا ان سے کوئی اپنی جانوں پہ ظلم ہو جائے، ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فوراً ہی وہ معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس کو بار بار نہیں کرتے۔ جب گناہ آپ کی روٹین بن جائے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، آپ اس کو معمولی سمجھنے لگیں، آپ کرتے ہی چلے جائیں، آپ کے کانوں پہ جو تک نہ رینگے، آپ کا روٹین میٹر ہی بن جائے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ اس گناہ کا نام بھی بدل دیں، رشوت کو آپ چائے پانی کہنے لگ جائیں، اور فیس کو آپ رشوت کو اور کرپشن کو اپنی فیس کہنے لگ جائیں، لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے کو اپنی روٹین کہنے لگ جائیں، بھیک مانگنے کو اپنا حق کہنے لگ جائیں، اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے کو آپ سوشل میڈیا اور اپنی میڈیا کی جرنلزم اور صحافت کہنے لگ جائیں۔ جب آپ ان گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پانی کا ایک قطرہ پتھر کے اوپر 1-2 دفعہ گرے، پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوتا، 10-12 دفعہ گرے پتھر پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر پانی کا قطرہ پتھر کے اوپر گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے، گرتا ہی جائے، اور مسلسل قطرہ ٹپکتا جائے تو پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، جب پانی کے قطرے سے پتھر پر نشان پڑ جاتے ہیں تو گناہ کی عادت والے عمل سے تیرے دل کے اوپر کتنے نشان پڑتے ہوں گے۔ ہماری مثال اس طالب علم کی طرح ہے جس کے سامنے سوالیہ پیپر رکھا گیا،
اور 100 نمبر کے سوالیہ پیپر اور 100 ہی سوال، اس نے ایک سوال غلط کر دیا، 1 نمبر ہی ہے نا، پھر دوسرا بھی غلط کر دیا، 1 نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر چوتھا، پانچواں، پھر 10، پھر 20، پھر 30، پھر 40، پھر 50 غلط کر دیے کہ 1 ہی نمبر ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے۔ 50 کے بعد جب اس نے 51 نمبر والا بھی غلط کیا تو پچھلے 50 کے ساتھ مل کے اس کا رزلٹ ناکامی اور فیل والا ہو گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ذرہ، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان چھوٹے گناہوں کو عادت بنا لے تو کوئی چھوٹا نہیں رہتا، اور جب بڑا گناہ کر کے انسان معافی مانگ لے، آنسو بہا لے، تو کوئی بڑا نہیں رہتا۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے گناہوں کو جواز بخشنے کے لیے ہیلے بنائے ہیں، بہانے بنائے ہیں، فلسفے گھڑے ہیں، عقلی اشکالات رکھے ہوئے ہیں، لیم ایکسکیوزز رکھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بہانے تراشے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بہانے تراشتے تراشتے ہم نے ان کے نام بھی بدل دیے تاکہ اس گناہ کے نام سے جو نفرت پیدا ہوتی تھی اور جو احساس جرم پیدا ہوتا تھا، نام ہی بدل دیں تاکہ وہ احساس جرم بھی ختم ہو جائے۔ شجرہ ممنوع تھا جس سے اللہ نے جناب آدم کو روکا تھا، اور شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس درخت کا نام بدل کے کہا یہ شجرہ ممنوع نہیں ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، جو زنا کو، بے حیائی کو جائز سمجھیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کو بھی جائز سمجھیں گے اور ان چیزوں کے نام بدل دیں گے۔ ڈراموں میں، فلموں میں، کلپوں میں، چینلوں میں بدکاری کو محبت کا نام دے دیا گیا۔ بینکوں میں، اداروں میں سود کو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا نام اور انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا۔ پولیس میں، کلرکوں کی دنیا میں رشوت کو چائے پانی اور محبت کا نام دے دیا گیا، نام ہی بدل دیے، پھر اس کے لیے ہیلے بنائے اور بہانے بنائے، وجہیں تراشیں، جواز ڈھونڈے۔ ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، مرضی کا نہیں ملا، دوسرے کے پاس چلے گئے، مرضی کا نہیں ملا، تیسرے کے پاس چلے گئے، مرضی کا نہیں ملا، چوتھے کے پاس چلے گئے، اپنی مرضی کا نہیں ملا، 10ویں کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے رکے جہاں اس نے ہماری مرضی کے مطابق مسئلہ بتایا اور اس نے اپنی زبان سے وہ اگلا جو ہم چاہتے تھے، وہاں ہمیں تسلی ہو گئی۔ اس لیے نہ بدلے کہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہ بدلے کہ آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بار بار مسئلے اس لیے نہ پوچھے کہ ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے بدلتے رہے کہ ہماری دنیا بھی بچ جائے اور یہ بہانہ بھی مل جائے کہ ہاں فلاں مولوی نے بتایا تھا،
تب تک ہم صبر سے نہ بیٹھے جب تک اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ نہ ملا. اور کچھ تو مل ہی جاتے ہیں جو پھر مرضی کے مطابق بتا دیتے ہیں. جوے کو انشورنس کا نام دے دیا گیا. ایک شخص گلیوں گلیوں محلوں محلوں ایک ایک گھر میں سود دیتا تھا. مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے. میں نے اس کو مسجد میں بٹھا کے پیار محبت کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کا خوف کریں. ان غریبوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو روتے دیکھا. کہنے لگا جی میں تو نیکی کر رہا ہوں. غریب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، میں اس کو دروازہ کھٹکا کے کہتا ہوں تمہیں 20-30 ہزار قرض کی ضرورت ہے. وہ مانگتا ہے، میں اس کو قرض دے دیتا ہوں. اور رونے والوں نے بتایا کہ اس سیٹ سے ہم نے 1 لاکھ قرض لیا اور 2 لاکھ واپس کر چکے ہیں اور قرض ابھی ہمارے سروں کے اوپر باقی ہے. ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں. جس کے سامنے پیشی ہے، جس کے سامنے حاضر ہونا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بین الاقوامی سطح پہ IMF نے، ورلڈ بینک نے سود کو تعاون کا نام دیا اور ہمارے پورے کے پورے ملک کو سودی قرضوں کے اندر ایسے جکڑ کے رکھ دیا کہ فصلیں ہماری ہیں اور اب ان کے ریٹ IMF لگائے گا. ملک ہمارا ہوگا، قیمتیں وہاں سے آئیں گی. جنگ ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول سے. کب تک بچ پائیں گے ہم؟ کب تک بچ پائیں گے ہم؟ میرے بھائیوں، ایک بدترین ہم نے کام یہ کیا. تیسری وجہ کہ ہم نے ہیلے بہانے تعویلوں سے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا اور اپنے مفاد کے لیے کیا. ہماری خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم دین پہ عمل کریں، ہماری خواہش یہ تھی کہ دین ویسے ہو جائے جیسے ہم چاہتے ہیں. جو گانوں پہ لگا ہوا تھا اس نے اس مفتی کو سنا جس نے کہا گانے تو حلال ہوتے ہیں. جو ناچ پہ لگا ہوا تھا اس نے اس مفتی کو مانا جس نے کہا ناچنا بھی کوئی بات ہے، ایکسرسائز ہی تو ہے. جو بے نماز تھا اس نے اس مفتی کی بات مانی جس نے کہا نماز تو دل کی حضوری کا نام ہوتا ہے، یہ سجدے کرنا بھی کوئی نماز ہے. تعویلیں ڈھونڈی، قرآن کو پیچھے چھوڑا، حدیث کو سائیڈ پہ رکھا، ہم نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی. یہی کام یہودیوں نے کیا تھا. ان کے نبیوں نے کہا دیکھنا ہفتے کا دن عبادت کا ہے اور تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اللہ نے امتحان ایسا لیا کہ جس دن ہفتہ ہوتا مچھلیاں اوبر اوبر کے آتی، سر باہر نکالتی، غول کے غول جھنڈ کے جھنڈ آتے. تو ان کے بھی کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا ہی ہوگا کہ ہفتے والے دن تم جا کے جال لگایا کرو اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیا کرو. اور پھر وہ ایسے کرنے لگ گئے تو اللہ کیسے ناراض ہوا یہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تم جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں حدیں کراس کی تھیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا.
ہم نے کہہ دیا تھا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ ہم نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنانا چاہا تھا، ان کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک پیغام نصیحت بنانا چاہا تھا ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے۔ ایک پانچویں وجہ ہماری بے عملی کی یہ ہے، جن مسئلوں سے ہمارے مفاد پہ چوٹ نہیں لگتی، ہمیں قربانی نہیں دینی پڑتی، جن مسئلوں سے کوئی دوسرا نیچا ہوتا ہے، ہمیں کوئی مفاد ملتا ہے یا مفاد پہ چوٹ نہیں لگتی ہے، ان مسئلوں پہ ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، بہت تحقیق کرتے ہیں۔ وہ چند ایک مسئلے ہیں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اجتماعی دعا کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا سینے پہ ہاتھ یہاں کر کے باندھنا ہے، یہاں کر کے باندھنا ہے، آمین کتنی اونچی آواز سے کہنی ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اتنی باریکیوں میں جاتے ہیں، اتنی باریکیوں میں جاتے ہیں کہ تحقیق کی اخیر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا کزن، ہمارا انکل، ہمارا ماموں، ہمارا بھانجا، ہمارا بھتیجا دین کی مخالفت کرتا ہے تو پرچیاں بھیج بھیج کے پوچھتے ہیں اچھا اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، تاکہ اس کی انسلٹ ہو، اس کو سبق ملے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جہاں ہم خود غلط ہوتے ہیں یا جہاں ہمارے مفاد پہ چوٹ لگتی ہے، یا وہ مسئلے ہم پوچھتے ہی نہیں، یا ان کا تذکرہ ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہی نہیں۔ ہمارا حال اس شخص کی طرح ہے جو کوفی تھا، کوفہ سے آیا تھا، مدینہ میں پہنچا، مکہ میں پہنچا، حج کا موسم، فقیہ مدینہ خلیفہ ثانی عمر خطاب کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، ان سے سوال پوچھتا ہے، میں کوفہ سے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، حالت احرام میں مچھر مارنا جائز ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے بڑا محقق بنا ہوا ہے نا، بڑا تقوی چڑھا ہوا ہے اس کو، کہتے ہیں حالت احرام میں مچھر مارنا جائز ہے؟ قربان چاہیے، وہ بھی کتنے عظیم انسان تھے، کتنے عظیم مفتی تھے، حالت سے واقف تھے، کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی سوال پوچھتے ہوئے؟ تم نے تو کوفہ میں بلا کے پیغمبر کے نواسے جنت کے شہزادے جناب حسین کو شہید کیا، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی اور مجھ سے پوچھتے ہو مچھر مارنا جائز ہے؟ نواسے رسول کو شہید کر کے آئے ہو، ان سے بدعہدیاں کر کے آئے ہو، ان کو بلوا کے مروا کے آئے ہو، اور پوچھتے ہو مچھر مارنا جائز ہے؟ پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں کانوں میں قطرے ڈال لیتے ہیں، آنکھوں میں ڈراپس ڈال لیتے ہیں دوائی کے، اور ویسے ماشاءاللہ ڈیرے پہ شراب چلتی ہے۔ یہ کیسی ایمانداری ہے، یہ کیسی دینداری ہے جو ہمارے اندر اللہ کا خوف تک پیدا نہیں کرتی؟ تو چند ایک مسئلے جن سے ہمارے مفاد پہ چوٹ نہ پڑتی ہو وہ سب میں رٹے ہوئے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں۔ سچائی، دیانتداری، ایمانداری، طہارت، پاکیزگی، رزق حلال، وعدے کو وفا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، غریبوں کے یتیموں کے کام آنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین سے محبت کرنا، آخرت کو یاد کرنا، ان سے غفلتیں ہیں، اور چند ایک مسائل رٹے رٹائے ان پہ بڑی تحقیقیں ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے اور آخری اور اہم ترین چھٹی وجہ دین سے دور ہونے کی یہ ہے کہ ہم دعوے ہی مسلمانی کے کرتے ہیں،
ڈر لگتا ہے دین کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتری نہیں ہے۔ ہر گلی اور محلے میں ہم غلامی رسول کے داعی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مدینے والے کے غلام نہیں ہیں، ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں، ہم تو اپنے مفاد کے غلام ہیں۔ مدینے کے غلام تو وہ ہوتے تھے نا، ایک بات سن لی، جام شراب کے پڑے ہوئے، چھلکتے ہوئے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، مدینے میں اعلان ہو گیا، او مدینے کے باسیوں، مدینے کے تاجدار نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اٹھے ہوئے جام زمین پہ پٹخ دیے تھے، انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، مدینے والے نے کہا سونے کی انگوٹھی یا جہنم کا انگارہ ہے، پکڑ کے نیچے رکھ دی۔ پوچھنے والوں نے کہا پکڑ تو لو، کسی اور کو دے دینا۔ کہا جس ہستی نے، مدینے والے نے میرے ہاتھوں سے سونے کی جو انگوٹھی اتار دی ہے، اب میں جیتے جی اسے ہاتھ کیسے لگا سکتا ہوں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن مرد و عورت ہو اور وہ پھر وہ یہ کرے کہ اللہ کے نبی کا حکم سن کے مانے نا، اور وہ کہے کہ سارے میرے لیے، اس کو بھی کوئی حدیث سناؤ، سارے مسئلے میرے لیے ہی ہیں، اس کو بھی کچھ سناؤ۔ بیوی کہے میرے لیے، میرے میاں کو سناؤ۔ شوہر کرے کہ ساری حدیثیں میرے لیے، میری بیوی کو بھی سناؤ۔ والدین کہیں کہ سارا کچھ ہمارے لیے، ان بچوں کو بھی سناؤ۔ بچے کہیں سارا کچھ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کو بھی سناؤ۔ بجائے اس کے کہ فکر یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کروں، فکر یہ ہو میں تو جہاں کھڑا ہوں وہیں کھڑا رہوں، دوسرا بدلے نا، میں کیوں بدلوں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے باپ، بیٹے، خاندان، بیویاں، بچے، مال، رہائشیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی لگتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حقیقتیں نہیں اتری۔ مسلمانی کا دعویٰ ہے لیکن ایمان اندر اترا ہو اور یہ کیفیت ہو جائے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہو اور پھر انسان کی زندگی میں رنگ نظر نہ آئے، دعویٰ اس کا یہ ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، جہنم کو مانتا ہوں، قبر کو مانتا ہوں، عذاب قبر کو مانتا ہوں، موت کو مانتا ہوں، سختیوں کو مانتا ہوں، میدان محشر کو مانتا ہوں، محشر کی ہولناکیوں کو مانتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو مانتا ہوں، حساب کو مانتا ہوں، پل صراط کو مانتا ہوں، اور پھر وہ سردی کی راتوں میں کبھی 5 منٹ کے لیے اٹھ کے بھی رب کے سامنے روئے نہ، تو اسے خیر منانی چاہیے کہ ایمان یا ہے نہیں یا بس بہت کمزور ہو گیا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اگر اندر حقیقتیں اتر جائیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے، صحابہ تو صحابہ تھے نا، میرے ابا جی رحمہ اللہ نے
میرا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھ لیا، کمرہ بند تھا اور اندھیرا تھا، رونے لگ گئے، کہنے لگے محسن بیٹے اس اندھیرے سے گھبرا جاتے ہیں تو قبر کے اندھیروں میں کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ عثمان ابن عفان آنسوں سے داڑھی بھیگ گئی۔ عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ میں قبر کی ہولناکیوں کو یاد کر کے ڈر جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اتنا روئے کہ گود مبارک بھیگ گئی اور نیچے والا حصہ بھیگ گیا۔ پیارے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج 10 منٹ ساڈے واسطے بھی نہ پیچھے گزارش کرنی، وہ نماز پڑھا کے 2 سنتا پڑھن تو سارے بزرگاں دعوت دیواں گے جی وہ گل بات سن کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رکھتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ آپ بھائیوں کی محبت، آپ کا یہاں آنا، میری حاضری، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرما لے۔ ایک دو اعلانات سماعت کر لیجئے۔ ایک تو ہمارے محترم بزرگ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد دعا کریں گے اللہ سے، اور دعا کے بعد ہم بزرگوں کو موقع دیں گے کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں فرمائیں، ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس خدمت کرنے والے احباب بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے باہر تشریف فرما ہیں۔ وہ نوجوان جو بلڈ ڈونیشن میں دلچسپی رکھتے ہوں اپنا سیمپل کروائیں، تاکہ کسی کو جب بلڈ کی ضرورت ہو تو ان کے پاس وہ گروپس اور تفصیلات موجود ہوں اور وہ یہ خدمت سر انجام دے سکیں۔ اللہ ان بھائیوں کی یہ خدمت قبول فرما لے۔ تیسرا اعلان آپ کے اس ادارے کے حوالے سے ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ ایک تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ نے غور کیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسجد کے برآمدے سے لے کر پیچھے تک پورے صحن میں اور دائیں بائیں والے حصے میں اللہ کے خاص فضل سے ماربل لگ چکا ہے۔ پہلے یہاں اینٹیں تھیں اور یہ پتھر لگایا گیا ہے۔ اس میں آپ سب کا ہی حصہ ہے، اور خصوصاً ایک چھوٹی سی میٹنگ کال کی تھی، ان بھائیوں کو اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اس ایک میٹنگ کے اندر ہی پتھر لگانے کا فنڈ مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ جو ہمارا اندازہ تھا الحمدللہ اس میٹنگ میں بھائیوں نے جمع کروا دیا تھا،
اور اللہ نے توفیق دی، اس کے ہفتے 10 دن کے بعد ہم نے یہ کام شروع کروا دیا تھا۔ اس میں جو ہمارا اندازہ تھا اس سے تقریباً 1 لاکھ روپیہ زیادہ خرچ ہوا ہے، تو 1 لاکھ وہ بھی آپ نے جمع کروانے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے وہ پیسے وہاں لگیں جہاں طلبہ نے پڑھنا ہے اور لوگوں نے سجدے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ خاص عظمت کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جن بھائیوں نے وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک ان کی وہ رقم پہنچی نہیں، تو وہ ہم نے ادارے سے فنڈ بھیج کے کام تو مکمل کروا دی ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ بھائیوں نے جنہوں نے وعدہ کیا تھا تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب اماؤنٹ ہے جو ابھی تک نہیں پہنچی۔ ان بھائیوں سے گزارش ہے، ظاہر ہے کوئی مجبوری ہوگی یا کسی وجہ سے تاخیر ہوگی، لیکن ہم صرف یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں۔ بڑے محبت والے وہ بھائی ہیں، یقیناً پہنچائیں گے، صرف یاد دہانی ہے کہ وہ بھی جلد از جلد اپنا حصہ پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا اعلان، ہر سال ہمارا یہ سالانہ جو جمعہ ہے، اس کے پیچھے ایک اہم وجہ اور ایک اہم مشن جس کی طرف ہم آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دین کے یہ ادارے اللہ کی توفیق کے بعد آپ جیسے مخلص بھائیوں کی دعاؤں اور محبت سے چلتے ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی، آپ صرف اپنے گھر کو دیکھ لیں، 4-5 بچے اور ان کا صبح و شام کا کھانا، اور 2-3 کمانے والے، اور پھر بھی اخراجات مکمل نہیں ہوتے، اور یہاں اللہ کے فضل سے 500 کے قریب بچے اور کمانے والے کوئی نہیں، اور 40-50 ان کی خدمت کرنے والے اساتذہ، 3-4 باورچی، ان کی ماہانہ تنخواہیں اور اخراجات تقریباً اس وقت 12-13 لاکھ روپیہ مہینے کا ہمارے ادارے اور اس کی شاخوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ آپ جیسے بھائی محبت کرتے ہیں اور یہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور خصوصاً دیہی علاقے میں کوئی آپ لوگ بڑے پلازوں والے نہیں ہوتے، ہماری زمینیں ہوتی ہیں، اس میں سے عشر ہوتا ہے، تو آلو کی مد میں آپ جمع کرواتے ہیں، گندم کے موقع پہ جمع کرواتے ہیں، تو آلو کی سیزن میں خصوصاً ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ احباب لکھوائیں کہ صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھل کے وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اتنے جمع ہو جائیں کہ ان سے کچن کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں، کہ آلو کچے تو ہی نہ کھائے جاتے۔ کریانے کا جو بل ہے وہ مہینے کا 1 لاکھ ہے تقریباً، سبزی کا بل مہینے کا 40-50 ہزار اور اس سے اوپر چلا جاتا ہے، بجلی کا بل ہے، باورچیوں کی تنخواہیں ہیں، تو اتنے آلو جمع ہوں کہ اخراجات بھی ان سے پورے ہوں اور طلبہ کے کھانے میں بھی استعمال ہوں، یہ دونوں ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دل کھول کے اپنے آلو کا عشر لکھوائیں اور وضاحت کے ساتھ لکھوائیں۔ باہر کوئی بھائی وہاں لکھ رہے وہ بھی نوٹ کرے، وہاں بھی احباب لکھوائیں، یہاں بھی آپ اپنے آلو کا عشر بھی لکھوائیں، اور نقدی جو آپ تعاون دینا چاہتے ہیں، یہ بچے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، ان کو جمع کروا دیں، یا محترم قاری شفیق صاحب کو بعد میں جمع کروا دیں، یا آپ نوٹ کروا دیں۔ جی کھل کے احباب لکھواتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کافی بیت چکا ہے، میں دعا شروع کرتا ہوں۔ دیگر احباب بعد میں بھی لکھوائیں اور قاری صاحب سے رابطے میں بھی رہیں، اور ہمارے نمائندے کے ساتھ بھی آپ دل کھول کے تعاون کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر كبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عظمت ولي الله، شان ولي الله، جلال ولي الله، किब्रियाई वली अल्लाह, बड़ाइयों वाले अल्लाह, बुलंदियों वाले अल्लाह, रिफ़तों वाले अल्लाह, कुदरतों वाले अल्लाह, ताकतों वाले अल्लाह, जलाल वाले अल्लाह, माफ़ करने वाले अल्लाह, रहम करने वाले अल्लाह, ज़मीन व आसमान के खालिक अल्लाह, हमारे मालिक अल्लाह, हमारे राज़िक अल्लाह, हमारे मौला अल्लाह, तुझे तेरे नामों तेरी सिफ़तों के वास्ते हैं कि हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दे। ए मेरे मौला हमें माफ़ फरमा दे, सोने अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी रहमत के वास्ते कि हम गुनहगार बड़े हैं, लेकिन जब मौत कब्र को याद करते हैं अल्लाह अपने अंजाम से बड़ा डर खौफ सा आता है। अल्लाह तू हमारा अंजाम अपनी मेहरबानी से अच्छा बना दे। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा।
اے اللہ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ہمارا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر بڑی غفلتوں میں گزر گیا ہے۔ اے میرے مولا، یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ سے اور مٹھی سے ریت کے دانے سرک جاتے ہیں، زندگی ایسے ہی گزر گئی ہے۔ اے میرے مولا، تو ہماری کوتاہیاں ہمیں معاف فرما دے۔ جو زندگی باقی ہے ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، نیکیوں والی، آنسوں والی، عبادتوں والی نصیب فرما۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تیرے گھر میں اور اس کھلے مسجد کے صحن میں اور میدان میں ہم سارے ہی مانگت بیٹھے ہیں، سوالی بیٹھے ہیں، بھکاری بیٹھے ہیں، گناہگار بیٹھے ہیں۔ تو عرشوں کا مولا ہے نا، تو عظمتوں والا ہے نا، تو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، تو وعدے کرنے والا کہ میرے پاس چل کے آ جاؤ، میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ اے اللہ، دیکھ لینا تیرے بندے چل کے تیرے گھر میں معافیاں مانگنے آئے بیٹھے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے نہیں کہ ہم معافیاں مانگتے ہیں، بس تو اس لیے معاف کرتے کہ معاف کرنا ہی تجھے زیب دیتا ہے، معاف کرنا ہی تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ، ہمارا انجام اچھا بنا، احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، جن بھائیوں بزرگوں نے یہ جگہ تیرے دین کے لیے وقف کی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سب سے بڑی لالچ یہی ہے کہ ہم چلے جائیں اور تیرے دین کا کام جاری رہے اور ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ کھل جائیں۔ اللہ، ہمارے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے یہ معصوم بیٹے جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے پردیس میں آئے ہیں، اللہ تیرے یہ بندے اور تیرے بندوں کے بیٹے ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے روحانی پیارے بیٹوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ان کے سینے قرآن کے لیے کھول دے، ان کے سینے قرآن کے لیے کھول دے، ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما دے، ان کے اساتذہ کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، ہم خطا کاروں انتظام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تیرے قرآن کے لائق ہے، جتنے تیرے بڑے خزانے ہیں، اے اللہ اس ادارے کو پہلے سے بھی زیادہ آباد فرما دے، ہمارے نیک ارادے پورے فرما دے۔ جن بھائیوں نے تیری راہوں میں خرچ کیا، ان کی ایک ایک پائی قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ جو تیرے گھر کے اندر خوبصورت ماربل لگا ہوا ہے، اللہ یہاں کے سجدے قبول فرما لے، انتظامات و انفاق و صدقات قبول فرما لے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہمیں شفائیں عطا فرما دے، شفائیں عطا فرما دے، شفائیں عطا فرما دے۔
زندگی صحت والی زندگی ہوتی ہے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بیماریوں سے محفوظ فرما دے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ گھر میں والدین بوڑھے بیمار پڑے ہوں تو ان کو بیمار نہیں دیکھا جاتا، اللہ جو ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما دے۔ معصوم بیٹے بیٹیاں بیمار ہوں تو وہ بھی تو نہیں دیکھے جاتے، اللہ ہمارے بچوں بیٹوں بیٹیوں کو شفائیں عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ پوری دنیا پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ تو ہمارے ملک کی مدد فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اے میرے سونے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے گھر سے بڑے اداس ہو چکے ہیں، دل چاہتا ہے اے اللہ ہم اکٹھے تیرے گھر کی زیارتیں کریں، طواف کریں، حجر اسود کو بوسے دیں، صفا مروہ کی سعی کریں، عرفات میں تجھ سے دعائیں کریں۔ اللہ ہمارے اس نیک ارادے کو پورا فرما دے، نیک ارادے کو پورا فرما دے، اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے یہ نوجوان بیٹے تو ان کی حفاظت فرما، ان کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، ہمارا انجام اچھا بنا۔ بے عملی کے جو اسباب آج ہم نے سنائے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں عمل والا بنا، اخلاص والا بنا، نیکی والا بنا، تقوی والا بنا، اپنے نیک بندوں میں اپنی مہربانی سے شامل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو عزت والا روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض چکانے کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما، غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ گھروں میں بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں اللہ تو جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے والدین تو سوچ سوچ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کی قسمتیں اچھی بنا، قسمتیں اچھی بنا، قسمتیں اچھی بنا۔ اے اللہ تو اس مرکز کو پورے علاقے کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، خیر اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔